أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 117 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا جن میں ایمان نہیں ہوتا، وہ کافر مشرک ہوں یا منافق ہوں یا ریاکار ہوں، تو وہ جب خرچ کرتے ہیں تو ان کا خرچ جو ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے، کوئی بھی نیک کام ہے، تو وہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی بندہ دنیا میں نیک کام کرتا رہتا ہے، صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، رفاع عامہ کے کاموں میں رقم خرچ کرتا رہتا ہے، مگر ضابطۂ خداوندی یعنی شریعت کی پیروی نہیں کرتا، تو اس کا وہ عمل، وہ خرچ کرنا سخت ٹھنڈی ہوا جیسے برفانی ہوا ہوتی ہے، اگر وہ بندے نے کھیتی لگائی ہو، یعنی پودے اب بڑے ہو کر جوان ہو گئی ہوں، پھل پھول آ گئے ہوں، اور پھر ایک دم اس پر برفانی ہوا، ٹھنڈی ہوا چلے اور ساری کی ساری فصل جو ہے وہ تباہ ہو جائے، تو بندے کا نیک عمل، صدقہ خیرات اور رفاع عامہ کا کام اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی صلہ نہیں ملتا، اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ شریعت کے خلاف کام کرنا، اسلام کی باتوں کو چھوڑ دینا، ریاکاری اور دکھاوا کرنا، نمود و نمائش کو ہی پروان چڑھانا، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح بندے کی کھیتی ہو، فصل جب تیار ہو جائے، اب اس کی کٹائی ہونی ہے اور ایک دم برفانی ہوا آئے اور وہ سب کی سب تباہ ہو کے رہ جائے، بالکل اسی طرح اس ریاکار کے، اس دکھاوا کرنے والے کے، نمود و نمائش کرنے والے کے، یہ خرچ کرنے والی رقم، صدقہ خیرات، رفاع عامہ کے کام سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی اس بندے کا بھی جو ایمان نہ لایا، یعنی کفر و شرک میں تھا، اور اس نے ہی اپنے طور پر وہ خرچ کرتا رہا، رفاع عامہ کے ہسپتال بناتا رہا، کوئی لوگوں کی مدد کرتا رہا، سیلاب زدگان ہوں یا کوئی قحط سالی کہیں ہو یا کسی اور جگہ مدد کرتا رہا، لیکن ایمان نہ لایا، اور اسی طرح ایمان نہ لا کر مر گیا، یعنی ایمان اس میں نہ تھا جب وہ مرا، کفر و شرک میں مرا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کے اجر و ثواب وہاں نہیں دے گا، بالکل اسی طرح اس کے جو اجر و ثواب ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، جس طرح ایک کھیتی فصل تیار ہوتی ہے اور ایک دم اس کے اوپر کوئی
عذاب آ جائے، یعنی ایک دم طوفان آ جائے اور وہ سب تباہ ہو جائے، اسی طرح اس بندے کے بھی اعمال نیک جو ہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جو ایمان کے بغیر رہتا ہے اور اسی حالت میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ غور کریں، اگر مال ایک شخص کی ملکیت ہو تو کیا آپ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں؟ جبکہ مال آپ کا تو نہیں ہے نا، وہ کسی اور کی ملکیت ہے، تو آپ اس کی مرضی کے مطابق ہی تو استعمال کریں گے نا۔ پھر آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آپ کو دیا گیا سب مال و اسباب، یہ سب اللہ کا ہے، تو پھر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں؟ جس کی ملکیت ہے اس کی مرضی کے مطابق، یعنی قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق خرچ کرنا، استعمال کرنا، نیکیاں کرنا، تبھی اجر و ثواب بندے کو ملتا ہے۔ اگر مرضی اپنی کریں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے۔ تو اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثلو، مثال اس کی، ما ینفقون، جو خرچ کر رہے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، یعنی ان لوگوں کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، کمثلی، اس طرح کی مثال ہے، ریحن، جس طرح ریح کا مطلب ہوا، فیہا، یعنی وہ ہوا جس میں، سرن کا مطلب ہے کہ بہت بڑی ٹھنڈک ہو، یعنی برفانی ہوا ہو، اصابت، جب وہ چلے یا لگے، ہرسا، اس کھیتی کو، اس فصل کو، قوم ظالمو، جو اس قوم کی ہو جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، انفسہم، اپنے نفس پر، اپنی جانوں پر، یعنی جس قوم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس کی کھیتی ہو، اس کی فصل ہو، اور اس کے اوپر ٹھنڈی ہوا گزر جائے، فَأَهْلَكَتْهُ، تو اور وہ ٹھنڈی ہوا اس کو، ٹھنڈی ہوا یعنی بہت برفانی ہوا، فَأَهْلَكَتْهُ، اس کھیتی کو، اس فصل کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس ظالم قوم کے جو اعمال نیک ہوتے ہیں وہ بھی، یا ان کے خرچ کرنے کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس طرح یہ برفانی ہوا فصلوں پر چل کر اس فصل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اسی طرح ان بندوں کے نیک کام اور خرچ کیا ہوا وہ خرچ جو انہوں نے اپنے طور پر ثواب کی خاطر کیا تھا، لیکن وہ سب کا سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان جو نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر، یظلمون، خود ہی ظلم کیا، یعنی وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی استعمال کرتا ہے، میں اپنی مرضی سے جس کو چاہوں گا دوں گا، جہاں خرچ کروں میری مرضی ہے، میں اللہ کی کتاب شریعت کے مطابق نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باغی ہو گیا نا بندہ، یہ بغاوت والا بندہ، یہ وہ ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ تو پھر اس کی مثال اللہ نے بتا دی کہ وہ تو اسی طرح ہے کہ اس کی اگر کوئی کھیتی ہو، فصل ہو، اور وہ فصل جو ہے وہ جوان ہو جائے، یعنی اب وہ پھلدار ہو گئی ہے، اب اس کی کٹائی ہونی ہے، اور ایک دم اس پر برفانی طوفان آ جائے تو وہ تباہ و برباد کر دے، اسی طرح اس بندے کے اعمال بھی، یہ اجر و ثواب بھی اس خرچ کرنے کے ضائع ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے، یہاں سے یہ بات بھی ملتی ہے
کہ بندہ جب نیک آدمی ہو، ایمان والا ہو، مسلمان ہو، لیکن ایک دم اس کو کوئی خیال آتا ہے یا اس کو کوئی وسوسہ ڈالتا ہے یا اس کا کوئی دوست یا کوئی مددگار یا کوئی بندہ اس کو علت ڈالتا ہے کہ تو یہ خرچ کر اس کام میں، اب یہ کس کام میں؟ جو بے حیائی کا ہو، برائی کا ہو، کوئی کلب کھول دے، کوئی پب کھول دے، کوئی بے حیائی کے اڈے کھول دے، کوئی وہ کہتے ہیں اس میں بڑا پیسہ ہے۔ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں نا یہاں یورپ میں، جیسے ہم ادھر لندن میں دیکھتے ہیں کچھ مسلمان ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور دکان پر شراب بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ جوئے کی وہ مشینیں بھی پڑی ہوئی ہیں، یعنی آپ مرضی چاہیں جوا کھیل لیں، چاہے آپ شراب کی بوتلیں لے جائیں وہاں سے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جی بزنس نہیں چلتا۔ یہ بزنس کیوں نہیں چلتا؟ اللہ پر ایمان نہیں نا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ساتھ وہ حرام بھی رکھا ہوتا ہے، ساتھ حلال بھی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں ہم تو حلال رزق کما رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت یہ اپنی مرضی ہے، جو اپنی مرضی سے جو کر لو، یعنی مرضی، اب اپنی مرضی اب کرو گے تو پھر اللہ کی شریعت کی حد تو پار کر گئے نا آپ۔ ادھر آپ ایمان والے ہیں، آپ کا ایمان ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، اور آپ نے جب آپ نے ایسا کام شروع کیا تو آپ کے ایمان کو اس نے درار ڈال دی، کریک کر دیا، اور پھر آپ کا کیا کرایا بھی سب تباہ ہو گیا۔ اب ایسی دکان یا ایسی چیز جس کے اندر شراب بھی بک رہا ہے، جس کے اندر جوا کی مشین بھی لگی ہوئی ہے، جس کے اندر وہ جو لاٹری کے ٹکٹ بھی ساتھ دیتے ہیں، لاٹری کی جو ساتھ وہ ملتی ہیں کوپنز اور جو اس طرح کی چیزیں وہ بھی ساتھ چل رہی ہیں، اور ساتھ اس طرح کی، اور ساتھ جو ہے نا وہ باقی جو کام ہے دکانوں میں چیزیں سامان ہوتا ہے وہ بھی بکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حلال کے ساتھ حرام کو ملا کر آپ سوچتے ہیں میں نے حلال کما رہا ہوں، میں اچھا کمائی کر رہا ہوں، میری بھی بہتر ہو رہا ہے سب، لیکن یہ سب تباہی بربادی ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اب آپ یہ جو کمائی آپ اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو صاف ظاہر ہے تباہی بربادی آپ خود ہی لاتے ہیں، ان کو نافرمان بنائیں گے، ان کے پیٹ میں حرام جائے گا تو کیا خیال ہے آپ کے فرما بردار ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوں گے کیا؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک بندہ ہے، وہ اس کا کاروبار ہے، اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، جبکہ اللہ نے تو فرمایا کہ ملاوٹ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ میں سے، یعنی مجھ سے نہیں ہے، یعنی ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا یعنی ہم سے نہیں ہے، یعنی میری امت سے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جس نے ملاوٹ کی اس کو اپنی امت سے خارج کر دیا، اور وہ ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، ادھر کہتا ہے میں مسلمان بھی ہوں، ایمان والا بھی ہوں، مرضی اپنی کر رہا ہے بیچ میں۔ تو شریعت کو ایک طرف رکھ کے جب بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کا وہ نیک کام بھی تباہ برباد ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر بیٹھا ہے ایک بندہ، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، وہ 2 روٹیاں کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ رشوت لیتا ہے۔ اب رشوت کیا ہے؟ حرام ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یعنی رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں آگ میں جانے والے ہیں۔ تو اس طرح سے اب وہ بندہ جو لینے والا ہے اور دینے والا اس کو علت دیتا ہے تاکہ تو یہ لیتا جا اور آگے کرتا جا، پھر اس کو وہ دلیر ہو جاتا ہے کہ میں اب یہ کام کروں۔ تو اس طرح سے رشوت لینے والا اور دینے والا جو ہے، اب دیکھیں رشوت لینے والا جب حرام لے جائے گا تو وہ اللہ کی شریعت کے مطابق تو نہیں لیا اس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو کوئی کام نہیں ہوا اس کا، تو اس نے تو اپنی مرضی سے لی۔ تو جب اپنی مرضی استعمال کی، اللہ کی حد کو پاس کر دیا، اللہ کی حد پار کر گیا، تو پھر اس کا یہ عمل، یہ کھانا پینا، یہ سب کچھ اس میں سے یہ سب حرام، اور پھر اس سے کیا وہ نماز پڑھے گا؟ کیا وہ اس سے حج کرے گا؟ کیا وہ اس سے کوئی نیک کام کرے گا؟ کیا وہ نیک کام اس کے سارے قبول ہو جائیں گے؟ تو یہ آپ خود سوچیں کہ یہ پھر قیامت کے دن کیا ہونا ہے۔ اس لیے تو مسلمانوں کی حالت خراب ہے،
کہ وہ جو ہے اس وقت ایمان جو ہے صرف نام کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں خرچ کرنے کے معاملے میں یہ دیکھیں کہ جب بندہ بعض اوقات کسی کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، تو اس کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ اس کی بیٹی جوان ہے، اس کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے، اور یا اس کی کوئی ضرورت مند کوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کرتا ہے یا اس کو اپنے مطلب میں استعمال کرتا ہے، اس سے کوئی ایسا کام لیتا ہے جو کہ لینے کے قابل نہیں ہے، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس سے کام لیتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور ساتھ سوچتا ہے کہ مجھے مدد اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور اجر تھوڑا ملے گا، تو نے تو اس کو استعمال کیا، اس کی الٹا تو جہنم خرید لی تو نے۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں مسلمانوں میں آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے اسلام جو ہے وہ تو اسلام تو سچ ہے، حق ہے، لیکن مسلمان ٹھیک نہیں رہا، مسلمان کے اندر اسلام نہ رہا، اسلام اب کتابوں میں آ گیا۔ تو اس وجہ سے جب اسلام عملی شکل میں ہو تب جو ہے اسلام عملی شکل میں جب آتا ہے تب مسلمان ترقی پاتا ہے، لیکن جب اسلام کتابوں میں رہتا ہے اور بندے اپنی مرضی پہ آتے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، تو پھر تباہ و بربادی جو اب چل رہی ہے یہ اس سے اور بڑھے گی، اور مصیبت اور ذلت رسوائی اور بڑھتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ اللہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو خرچ کر رہے ہیں اس دنیا میں، ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں برفانی یعنی بہت زیادہ ٹھنڈک ہو، اور وہ ہوا ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے، یعنی انہوں نے کھیتی بنائی، پودے بنائے، فصل تیار کی، اب اس کو ہوا یہ جا لگے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور وہ ہوا ان کی کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ وما ظلمهم اللہ یعنی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسهم بلکہ وہ اپنے نفس پر یظلمون خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں جس طرح ہوا کھیتی میں تمام پودوں کی سلامتی اور صحت کے لیے ضروری ہے، اگر ہوا میں سخت ٹھنڈک ہو تو وہ پودوں کی صحت و سلامتی دینے کی بجائے تباہ و برباد کر ڈالتی ہے۔ اسی طرح جب ضابطۂ خداوندی یعنی قرآن و سنت اور شریعت کو ایک طرف رکھ کے بندہ اپنی خواہش کی ہوا چلاتا ہے، تو وہ اس کے خواہش کی ہوا جو ہے وہ اس کے نیک اعمال کو بھی اسی طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو اس کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس کے کان پر بھی مہر لگ جاتی ہے، اس کی آنکھوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے، اور اس کا دل بھی حق بات کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ان سب کو دور کر دیتا ہے حق سے، سچائی سے، پھر وہ گناہوں میں اور زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ اب اللہ کے سوا اور کون ہے جو اس کو راہ راست پر لائے؟ یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ اسلام جو ہے وہ میانہ روی پسند کرتا ہے، نہ زیادہ گرمی نہ ٹھنڈک، درمیانہ راستہ، اس لیے جو ہے ہمیشہ اسلام میں درمیانے راستے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب اس میں خرچ کرنے والوں کی تفاسیر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ خرچ کرنے والے اہل کتاب بھی ہیں، اہل کتاب یعنی عیسائی یہودی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جو ان کے سردار تھے یا علماء تھے، عالم دین تھے یا ان کے پیر تھے، ان کے لیے وہ خرچ کرتے تھے، اور کیا مقصد تھا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف وہ کہتے تھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں دین کی، یہ ہمارے دین کو مٹا رہے ہیں، اب آپ خرچ کرو اس کو مٹانے کے لیے، فنڈ دو، چندہ دو، تاکہ ہم تحریک شروع کریں اور اس کو مٹانے کے لیے۔ پھر وہ پیسے لیتے تھے، سردار جو ان کے تھے یا علماء تھے یا ان کے پیر تھے، وہ پیسے لیتے تھے اور پیسے سے وہ کہتے تھے دیکھو ہم اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اور تبلیغ اسلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے منظم طریقے سے وہ اپنی تحریکیں چلاتے تھے، اس کے لیے پیسے لے کر وہ یہ کام کرتے تھے، اور یہ جو ہے فنڈ لے کر اور اس طرح سے وہ منظم جو ہے لوگ بھیجتے تھے ان کو پیسے دے کر، تاکہ تم جو ہے مسلمانوں میں ڈرانے پیدا کرو اور ان کو ان کے مذہب سے نکالو۔ تو یہ ان کا یہ خرچ کرنا، اللہ نے فرما دیا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ۔ اللہ نے فرمایا یہ پھر اسی طرح کا ہے جیسے ان کی کوئی فصل ہو اور وہ لگائی ہو، انہوں نے وہ تیار ہو گئی ہو، اب اس کی کٹائی ہونی ہے، اب لیکن اللہ نے اس پر برفانی طوفان بھیج دیا ہوا کا، تو وہ اس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح یہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جو خرچ کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین کو مٹانے کے لیے، اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، تو وہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ظالم لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ان کا جو خرچ کرنا جس کا ان کے علماء نے، ان کے پیروں نے، ان کے سرداروں نے کہا تھا کہ تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اگر ان کے خلاف یہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، خرچ کا ثواب ملے گا، جتنا خرچ کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے فرما دیا ان کے خرچ کا کوئی ثواب نہیں، ان کا تو بربادی ہے، تباہی ہے، اور یہ جتنا خرچ کریں گے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور قیامت کے دن الٹا ان کو جہنم میں لے جانے کا یہ سبب بنے گا۔ اسی طرح سے کفار و مشرکین اور اہل کتاب کے صدقات اور رفاع عامہ کے اخراجات جو خرچ کرتے ہیں، یہ سب بھی بیکار ہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ بندہ جو ریاکار ہوتا ہے، کہتا تو ہے مسلمان ہوں میں، لیکن شو بازی کرتا ہے، جب وہ شو بازی کرتا ہے اس کا وہ عمل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ عمل، وہ خرچ جو آپ نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، شو بازی کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، تاکہ میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے وہ سمجھیں بڑا سخی ہے، بڑا کچھ کرنے والا ہے، صدقہ خیرات اور یہ رفاع عامہ کے کام کرنے والا ہے، واہ واہ ہو جائے۔ یہ جو رسمی نمائش ہے یہ بندے کے اجر و ثواب کو لے ڈوبتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں پاتا، اس کے یہ عمل ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے برفانی ہوا جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے، جو کفر کرنے والا ہوتا ہے، ریاکاری کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ رفاع عامہ کے کام ہوں، صدقہ خیرات، تو سب کو یہ باطل کر دیتا ہے۔ گویا ایمان نہ لانا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور نہ صدقہ خیرات قبول ہوتے ہیں، نہ رفاع عامہ کا کیا ہوا کام قبول ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ قبول نہیں ہوتے کیونکہ ایمان نہیں ہوتا۔ چاہے آپ مخلوق کی خدمت کریں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، غربا کو مدد کریں، محتاجوں کا علاج کریں، مسکینوں کی مدد کریں، رفاع عامہ کے کام کریں، ہسپتال بنائیں، سکول بنائیں، مدرسے بنائیں، کچھ بھی کریں، لیکن آپ کا جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر صاف ظاہر ہے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے اندر ریاکاری ہے، شو بازی ہے، ہوا ہے، تو یہ سب کچھ جو خرچ کیا آپ نے اپنے طور پہ نیک کام کے لیے، وہ سب فضول ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کے کیے گئے سارے اعمال آخرت کی کھیتی ہیں۔ یہاں ایمان کامل کے ساتھ جو اعمال صالح ہوں گے تو وہی صلہ پائیں گے، اور جو اعمال بد ہوں گے تو ان کا صلہ آخرت میں جہنم ہے۔
مگر ان لوگوں کے اعمال جن میں ایمان نہ تھا، انہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور وہ اس طرح مر گئے، تو ان کے جتنے بھی اعمال تھے، چاہے صدقہ خیرات تھے، ان کے کوئی رفع عامہ کے کام تھے، وہ کوئی فائدے کے نہیں، سب ضائع ہو گئے۔ جیسے ایک کھیتی تیار ہوئی، فصل پک کر تیار ہوئی، کٹائی کرنی ہے، مگر اس پر سخت ٹھنڈی ہوا گزر جائے، وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اس شخص کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جو ایمان نہیں لاتا یا جو ریاکار ہوتا ہے۔ ریاکاری یا دکھاوا، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اور یہ بھی اس کے اعمال کی تباہی و بربادی کر دیتا ہے جو وہ سمجھتا ہے میں نیک اعمال کر رہا ہوں۔ صدقہ خیرات آخرت کو پرورش کر دینے والی چیز ہے، مگر جب اس کے اندر کفر و شرک اور ریاکاری کا زہر ملا ہو تو یہ مفید ہونے کی بجائے سخت مہلک بن جاتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ انسان کا مالک ہے، اور اس کے پاس، بندے کے پاس، یعنی کہ جو مال و اسباب ہے، یہ اسی مالک کا ہی تو دیا ہوا ہے، یعنی اللہ کا ہی تو دیا ہوا ہے۔ یہ تو خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا۔ اب جس اللہ نے اس کے ہاتھ میں یہ مال و اسباب دیا ہے، تو پھر بندہ اس کا تصرف کرنا، یعنی اس کو خرچ کرنا، اس کا استعمال کرنا بھی اسی مالک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، یعنی شریعت کے مطابق کرے۔ اگر اللہ کا یہ غلام دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے مالک کا بندہ ہوں، لیکن اللہ کے مالک ہونے کے اقتدار عالم کا مالک ہونے کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی بندگی میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اس کے مال و اسباب کے تصرف میں اس کے قانون اور ضابطے کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور یہ ظلم اس کے تمام اعمال صالح یعنی نیک اعمال کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی تباہی و بربادی پھر جاتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی یہاں لگاؤ، اس کا پھل آخرت میں پاؤ۔ کھیتی کو بار آور اور پھلدار بنانے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اگر انہیں بھلا دو گے تو کھیتی پھلدار نہیں ہوگی۔ جیسے آپ اللہ پر ایمان آپ کا کامل ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، اور جو کام کریں گے خلوص نیت سے کریں گے، اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، نمود و نمائش نہیں ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، اس سے بالکل پاک خالص اللہ کے لیے۔ ہر کام خلوص کے ساتھ خالص رضائے الہی کے لیے جب کیا جائے گا تو وہ اپنا مرتبہ پائے گا، اجر و ثواب ضرور پائے گا۔ قرآن و سنت کا کامل اتباع کیا جائے گا اور حدود الہی کو سامنے رکھا جائے گا، اس کو پار نہ کیا جائے گا، تب وہ عمل نیک اپنا صلہ ضرور پائے گا۔ اسی طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرنی بھی بہت ضروری ہے کہ بہت سارے اعمال اور کام اور بہت ساری باتیں وہ بندہ بول پڑتا ہے، کام برے ہو جاتے ہیں جس سے ایمان میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ظالم وہ شخص ہے جو غلام تو اللہ کا کہلانا پسند کرے مگر کام اپنی مرضی سے کرے، خواہشات کا غلام بن جائے۔ در حقیقت اپنے نفس کا غلام جو ہے وہ اللہ سے تعلق توڑ پاتا ہے۔ جب اس کا تعلق ٹوٹ گیا تو پھر اس کا کوئی کام بھی قابل قبول نہ رہا۔ تو اس طرح سے یہودی بھی، جیسے میں نے عرض کیا، کہ اپنے علماء کے لیے خرچ کرتے تھے، اور کفار جو ہیں، آپ دیکھیں ذرا انڈیا میں، وہ اپنے بتوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی منظم تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جو اپنے ان کے بتوں کے لیے اور ان کی پرورش کے لیے اور اپنے اس مذہب کو جو بتوں اور ان خرافات پر مشتمل ہے اس کو آگے چلانے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نیک کام کر رہے ہیں، یہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا اجر و ثواب والا کام ہے۔ اسی طرح سے منافق بھی ہوتا ہے، جب وہ نفاق کے لیے، جس کے ساتھ اس کو حسد ہوتا ہے یا جس کے ساتھ اس کو نفرت ہوتی ہے، تو اس کو ذرا تکلیف دینے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے جب خرچ کرتا ہے تو وہ پیسہ بھی اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، تباہی بربادی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں،
تو بندے کو تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ مثلا صحت نعمت ہے، اور صحت کے ساتھ طاقت مل جائے تو وہ رحمت ہے، اور طاقت بھی ہے، صحت بھی ہے، اور ساتھ چستی مل جائے، ایکٹیو بندہ ہو جائے، سمارٹ ہو جائے، تو ایکٹیو سمارٹ ہونا، چستی ہونا، یہ برکت ہے۔ تو اللہ نے نعمت بھی دے دی، رحمت بھی دے دی، برکت بھی دے دی، اب بندہ شکر گزار نہیں بنتا۔ اللہ نے تو خود ہی فرمایا ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو۔ کفر کا مطلب یہاں ناشکری ہے۔ ناشکری اب اگر بندہ کرتا رہے، یعنی شکر ادا نہ کرے نعمتوں کا، تو ناشکری پہ ہی وہ اپنا کام جاری رکھے، تو یہ ناشکری بار بار کرتے ہوئے اس کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ انفال کی آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کافر اپنے مال کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا قیامت کے دن، اور یہ مغلوب ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایمان کے بغیر بڑے سے بڑا کام بھی مردہ اور بیکار ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ایک ظالم جو ایمان کے بغیر شخص ہوتا ہے، اس نے باغ لگایا اور اس کی تباہی بربادی طوفان نے کر دی اور اس کا ککھ نہ بچا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک انسان جو ایمان والا ہوتا ہے، مسلمان تو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کا ایمان بھی اس سے باہر چلا جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ڈاکہ ڈالتے ہوئے ڈاکو جو ہے ڈاکہ ڈالتا ہے تو جتنی وقت وہ ڈاکہ ڈالتا رہتا ہے، اس کے اعضاء اس کام میں مصروف رہتے ہیں، اس کا ایمان اس سے باہر ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اس وقت مر گیا تو ایمان کے بغیر موت ہے۔ اسی طرح زانی زنا کرتے وقت وہ ایمان اس میں نہیں ہوتا، وہ اس سے باہر ہوتا ہے۔ اگر اس وقت زنا کرتے ہوئے مر گیا تو ایمان کے بغیر موت ہوگی اس کی۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرتے وقت بندہ جب والدین کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت مر گیا تو وہ بھی ایمان کے بغیر گیا۔ بڑے بڑے گناہ جو ہیں، اس وقت جب بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے باہر ہو جاتا ہے، اور اس وقت کی موت اگر ہو گئی تو وہ بھی اس کے لیے ایمان کے بغیر ہوئی، اور پھر اس کے کیا پھر اجر و ثواب اس کو کیا ملے گا؟ اس کے سب کام خراب ہو گئے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ جہنم میں جانے والا ہو گیا۔ اس لیے یہ بھی دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن مدد کر کے دوسروں کو احسان جتلاتے ہیں، میں نے بڑی کام کی، میں نے دیکھو جی میں تیرے اوپر مدد نہیں کی تھی، میں تیرا مدد نہیں کیا، اگر میں نہ کرتا تو تیرا کیا بنتا؟ تو یہ اس نے جب کہا نا یہ، تو اس کا جو اس نے مدد کی تھی اس کا اجر و ثواب سب صفر ہو گیا، سب ضائع ہو گیا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ کہ جب بندہ احسان جتلاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب سارا ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی کے اوپر احسان کرو یا کسی کی مدد کرو تو آپ اس کو نیکی کر دریا میں ڈال، اس کو بھلا دو، وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کو دیا آپ نے، جو چیز اللہ کو دی آپ نے، پھر اللہ کو آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ دیا تھا، یہ تو اس طرح کی بات ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے احسان جتلانا اپنے احسان کے اجر و ثواب کو ضائع کرنا ہے، یہ قرآن پاک میں آیت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو بیوہ ہوتی ہے عورت یا یتیم ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہم نے سنا ہے اور ایسی باتیں آئی ہیں کہ اسی بیوہ بیچاری کے ساتھ بے حیائی بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ اس کو کہتے ہیں ہم یہ دیکھو تیری مدد نہیں کر رہے، لیکن ساتھ تم بے حیائی بھی تو کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ یہ کیا وہ جہنم خریدتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کے بچوں سے، ان کے اولاد سے، ان سے اپنی عیاشی فحاشی اور دوسرے
بے हयाई बुराई के, और दूसरे अपनी फूं फां के हवाक मारने के काम लेते हैं, और उनको बड़े बड़े जो लोग हैं ना ऐसे मदद करते हैं गरीबों की, बेसहारा लोगों की, लेकिन फिर उनसे काम लेते हैं, किसी को मरवाते हैं, किसी को कत्ल कराते हैं, किसी की जलील कराते हैं उसके ज़रिए से, किसी को कुछ करते हैं, उनको अपने गुंडे बना के रखते हैं। तो ये जो है ना, ये उधर उनकी फैमिली की मदद हो रही है, लेकिन उनसे ये, उनकी औलाद से, उनसे ये काम ले रहे हैं। तो ये भी जिल्लत और रुसवाई और अजाब जो है वो खरीद रहे हैं और जहन्नम में वो जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह के लोग हैं। इस तरह जो है, जो दूसरों की इज्जत से खेलते हैं, उनके यानी उन्हें अपने कामों का आलाकार बनाते हैं, सिर्फ मदद उनकी करके, ताकि हमें, तो ये वही काम है जो आजकल आप देखें कि वो बड़े बड़े मुल्क कर रहे हैं। वो जो है दूसरों को पैसा दे के मर्जी अपनी के काम कराते हैं। तो ये मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि मुसलमान शिरक में तो मुब्तला नहीं होगा, लेकिन दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होकर अपने दीन की हैसियत ख़त्म कर बैठेगा। तो ये वही हालत है। ये पैसे लेके और अपने माल और दौलत लेके इसको जो मर्जी करा लो, तो ये हालत हो गई है अब। तो ये इसलिए तो मुसलमान जिल्लत और रुसवाई में घिरे हुए हैं। तो अच्छे आमाल और खिदमत खल्क जो है, रिफाए आमा के काम उस वक्त कबूल होते हैं जब ईमान होता है। ईमान के बगैर इनका अजर व सवाब बातिल है, ज़ीरो है। ईमान के साथ इखलास शर्त है। इखलास, खलूस, यानी रियाकारी ना हो, नमूद व नुमाइश ना हो, दिखावा ना हो, तब अजर व सवाब ज़रूर मिलता है। इसी तरह तीसरी चीज़ है रज़ाए इलाही, यानी बंदा जो काम करे रज़ाए इलाही के लिए करेगा, खर्च करेगा, तो अपनी गरज नहीं होगी उसमें, अपनी ख्वाहिश नहीं होगी उसमें, अपना कोई मकसद नहीं होगा, तो वो माल अजर व सवाब ज़रूर अता करेगा। मैंने अर्ज़ किया कि 3 बातें अहम हैं माल खर्च करने में। 3 बातें बहुत अहम हैं। पहली बात, बंदे का ईमान हो, ईमान होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, इखलास होना ज़रूरी है, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। और इस्लाम में शरीयत ने जो शर्त की है, जो हदूद लगाई हैं, उसका ख्याल करे। और तीसरी बात, रज़ाए इलाही, ये अल्लाह की रज़ा के लिए, उसमें अपनी गरज, अपना मकसद ना हो किसी किस्म का, किसी के साथ खर्च देकर उसका ना एहसान जतलाना, ना उससे बेहयाई बुराई का काम लेना, ना किसी और मकसद में काम लेना, बल्कि वो रज़ाए इलाही के लिए देना, तब वो जाकर कबूल होता है। इसी तरह अगर साले लोग जो ज़िंदगी गुजारते हुए वो गुनाह कोई कर लेता है, तो वो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन तौबा कर ले और तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने अल्लाह के साथ दोबारा अपना रिश्ता जोड़ ले और बुराई बेहयाई से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाए, बेहयाई बुराई को कभी ना करे। और इस तरह से हमेशा याद रखें कि जो है, अल्लाह की नाराज़गी उस वक्त आती है जब बंदा बुराई बेहयाई की तरफ रजू करता है और काम जो है वो अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करता है, कहता है ये अल्लाह के नाम पे खिदमत कर रहा हूं, अंदरूनी तौर पर वो कुछ और कर रहा होता है। तो ये जो है अल्लाह को धोखा देता है और ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा नाराज़ करने वाली बात है और गज़ब इलाही को अपने ऊपर लाने वाली बात है। इसलिए हमेशा जो अंदर और बाहर का मामला है वो एक सा होना चाहिए। मुसलमान हमेशा अंदर बाहर से एक जैसा होता है। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने अपने ऊपर हमेशा, चाहे मुश्किल वक्त आ जाए, माल का नुकसान भी हो जाए, तो आप सब्र करें और सब्र करते करके शिकायत ना करें। बस जो है आप ये समझें अल्लाह ने मुझे दिया है ना, कोई बात नहीं है इसका, अल्लाह ताला मुझे, अगर अल्लाह ने मुझे ये दिया तो किसी वक्त इम्तिहान लिया है तो उसने मुझे इतना अरसा सहूलत भी तो दी थी, इतना अरसा मुझे उसने सब कुछ दिया भी तो था। अगर थोड़ी सी बीच में तकलीफ आ गई तो क्या हो गया, ये तो मालिक है ना, वो मैं गुलाम हूँ उसका, तो मालिक जो चाहे करे। तो सब्र करे बंदा, अल्लाह की शिकायत ना करे। तो ये बहुत अहम है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप खर्च करें और ईमान के साथ करें, ईमान कामिल हो आपका, और इखलास के साथ करें, दिखावा रियाकारी ना हो। और उसके अलावा तीसरी बात, रज़ाए इलाही के लिए हो, उसमें किसी किस्म का आपका वो अपना जो है वो मकसद या अपनी ख्वाहिश ना हो।
تب وہ اللہ قبول کرے گا، ورنہ یہ اپنی خواہش آپ کا ظلم بن جائے گا، وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو مال دنیاوی زندگی میں لوگ خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، وہ جو خرچ جس کے پیچھے ان کی مقصد یا ہوتا ہے یا کوئی اور مقصد ہوتا ہے، جیسے اسلام کی خرابی کرنا یا اپنے گناہ کا مقصد یا لالچ یا کسی طرح کا وہ حاصل کرنا یا پھر ریاکاری کرنا، تو اللہ فرماتا ہے کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ، تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ظالم بندہ جس نے یا وہ ظالم قوم یا وہ لوگ جنہوں نے یہ خرچ کیا، اور پھر اس کی مثال اللہ نے فرمائی پھر ایک برفانی ہوا ہے، جب ان کی پکی پکائی فصل تیار ہو گئی، اس کے اوپر جب وہ گزری تو اس کی سب فصل کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ظلم انہوں نے خود کیا تھا، کیونکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے، تو اس کی سزا خود پائی۔ تو اسی طرح ان کے نیک اعمال بھی تباہ و برباد ہوں گے، آخرت میں بھی ان کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ تو یہی ظلم ہے، جب بندہ کسی کی مدد کرے، احسان کرے اور کہے میں نے احسان کیا، جتلائے اس کو، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی کی مدد کرے اور بیچ میں اپنا مقصد رکھے اور بے حیائی، برائی اور گناہ اور کسی طرح کا ان سے کام لے، اور یہ مقصد، یہ اس کا مطلب ہے اپنا ظلم، اپنے اوپر ظلم وہ خود کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ خرچ کرے، کچھ کرے اس طرح کا، اور ساتھ ریاکاری، نمود و نمائش، ہوا مارے، اور یہ اس طرح کا، وہ بھی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ظلم میں نے نہیں کیا، یہ خود انہوں نے خود کیا، تو ان کے اعمال ہیں بندوں کے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے اعمال کو صالح بنائیں، نیک بنائیں، اور شریعت کی حدود کو پہچانیں، اور اس شریعت کے اندر یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، تاکہ ہم اس دنیا میں اور اس دنیا میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔